بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه۔ خالق کائنات، مالک ارض و سما، وہ پروردگار، وہ وحدہ لا شریک، وہ رحمان الرحیم پروردگار، اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والا ارشاد فرما رہا ہے، اور تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے، تمہارے رب کا حکم یہ ہے کہ تم سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق نہ جانو، عبادت صرف اللہ کی کرو۔ عزیزو سمجھیں عظمت والدین کہ جہاں پروردگار عالم نے اپنی عبادت کے لیے کہا ہے، وہیں پر والدین کی اطاعت کو رکھا ہے، یعنی پروردگار کی عبادت کے بعد میں جو پروردگار عالم نے کسی چیز کا مطالبہ کیا ہے وہ والدین کے ساتھ بہترین طرح سے پیش آنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ نیکی سے پیش آنا۔ عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد ہو رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی تمہاری نیکی والدین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، ہم جتنی بھی عبادتیں دیکھیں گے تو ہمیں دو طرح کی عبادتیں ملتی ہیں۔ کچھ عبادتیں وہ ہیں کہ جن میں کہیں پر زمان کی محدودیت ہے، کہیں پر مکان کی محدودیت ہے، یعنی وہ معین طریقے سے معین جگہ پر انجام دی جاتی ہے۔ آپ اگر نماز کو دیکھیں تو نماز کا وقت معین ہے، نماز کی تعداد معین ہے، نماز ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی حد و حدود نہ ہو۔ آپ روزے کو دیکھیں، اس کی حدیں معین ہیں کہ کتنے رکھنے ہیں، کب رکھنے ہیں، کب نہیں رکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر حج کو دیکھیں تو اس کی جگہ معین ہے کہ حج کہاں انجام دینا ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے کچھ عبادتیں وہ رکھی ہیں کہ جو معین ہیں، مشخص ہیں، محدود ہیں، ان کا زمانہ محدود ہے، ان کی مقدار معین ہے کہ کتنی عبادت کرنا ہے، کتنی نمازیں پڑھنا ہے، کتنے روزے رکھنا ہے، کس قدر حج انجام دینا ہے، کتنی زکوٰۃ دینا ہے، کتنا خمس دینا ہے۔ یہ تمام کی تمام وہ عبادتیں ہیں کہ جو کسی نہ کسی زاویے سے محدود ہیں، لیکن پروردگار عالم نے جو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو کہا ہے، توجہ رکھیں عزیزان گرامی، والدین کے ساتھ جو نیکی انجام دینے کے لیے کہا ہے اس میں کوئی حد نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، کوئی مکان کی قید نہیں ہے، کسی زمان کی قید نہیں ہے، کوئی تعداد معین نہیں ہے کہ نیکی کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس جگہ پہ کرنا ہے، نہیں، بلکہ بالکل مطلق طور پہ کہا ہے کہ تمہارے والدین کے ساتھ میں اچھے سلوک ہمیشہ رہنا چاہیے۔ ان کی تعداد معین نہیں کی پروردگار نے، اور کوئی وقت معین نہیں کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ والدین زندہ ہے تو کیا جائے، جوان ہے تو کیا جائے، بوڑھا ہے تو کیا جائے، دنیا میں ہے تو کیا جائے، آخرت میں چلے جائیں تو کیا جائے، نہیں، نہ زمانہ محدود ہے، نہ عمر محدود ہے، نہ وقت محدود ہے، اور کسی بھی طرح سے محدود نہیں ہے، بلکہ جب تک تم زندہ ہو جب تک اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے لیے اعمال صالح، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتے رہو، ان کی خدمت کرتے رہو۔ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے ساتھ بہترین طرح سے پیش آؤ، اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے اعمال صالح انجام دو۔ یعنی یہ وہ عبادت ہے، والدین کے ساتھ نیکی انجام دینا ایک ایسی عبادت ہے کہ جو والدین کے زندہ ہوتے ہوئے بھی انجام دینا ہے اور والدین کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی انجام دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں اولاد کی کوئی بہتری نہ ہو، نہیں، پروردگار رحمان و رحیم ہے۔ جو انسان والدین کے ساتھ نیکی کرے گا پروردگار اس کو جزا بھی عظیم دے گا، اور مرنے کے بعد بھی اگر ان کی قبروں پہ جانے کے بعد ان کے لیے اصالہ ثواب کریں گے تو بھی پروردگار عالم بہترین جزا دے گا۔ بغیر کسی قید و شرط کے کہا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو، جس قدر تمہاری استعداد ہے ان کے ساتھ صحیح طرح سے پیش آؤ۔ اور عزیزان گرامی، یہ جو جملے کہے گئے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، اور اس کے بعد کہا کہ ان میں سے ایک یا دونوں اگر تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں تو پھر یہاں پر پروردگار عالم نے جو بوڑھوں کا لفظ رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ جوان ہیں تو خدمت نہ کی جائے، اگر وہ قوی ہیں، طاقتور ہیں تو ان کی خدمت نہ کی جائے، نہیں، بلکہ چونکہ
بڑھاپے میں، ضعیفی میں ان کو تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں دیکھیں پروردگار کس قدر خیال کر رہا ہے والدین کے لیے کہ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو یہاں پر جو بوڑھے کا لفظ رکھا ہے، ضعیف کا لفظ رکھا ہے، کہ برے سنی کا لفظ رکھا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ جوان ہو تو خدمت نہ کرے، نہیں، چونکہ بڑھاپے میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات کہتا چلوں، چونکہ بوڑھا باپ اپنی جوان اولاد سے کوئی درخواست کرتے ہوئے، کوئی آرڈر دیتے ہوئے، کوئی خواہش کرتے ہوئے، کسی چیز کو مانگتے ہوئے حیا کرتا ہے، پروردگار نے والدین کا بھرم باقی رکھنے کے لیے، والدین کو اس منظر سے بچانے کے لیے خود کہا ہے کہ بڑھاپے میں ان کا زیادہ خیال رکھنا، چونکہ اس وقت ان کو زیادہ ضرورت ہے۔ تو پروردگار جانتا ہے کہ کس کو کب کتنی خدمت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی قدر اس نے کہا کہ اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی منزلوں کو پہنچ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ان کو اف بھی نہیں کہنا ہے، جو ہماری زبان میں کہہ دیتے ہیں اف ہو، یہ جملہ بھی نہیں کہنا ہے، پروردگار نے یہ کہا ہے والدین کے لیے یہ جملہ بھی نہیں کہنا ہے۔ تو یہاں پر جو اف کا لفظ رکھا ہے یا ہماری زبان میں جو اف کہتے ہیں، یہ جو لفظ رکھا ہے یہ بتا رہا ہے کہ والدین کی شان میں معمولی سے معمولی توہین بھی، والدین کی شان میں معمولی سے معمولی گستاخی بھی پروردگار کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے اس نے سب سے چھوٹا لفظ جو تھا وہ رکھا ہے کہ کم معمولی سے معمولی بھی آپ جسارت والدین کے ساتھ نہ کریں، یہ پروردگار عالم کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ ان سے جب بات کرنا تو نرمی کے ساتھ بات کرنا، ان کے سامنے شانوں کو جھکا کے رکھ دینا۔ والد کائنات کی وہ ہستی ہے کہ جو اپنا پورا وجود صرف اس لیے ختم کر دیتا ہے کہ اس کی اولاد کامیاب ہو جائے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے سننے والوں، میرے محترم سامعین، میرے محترم ناظرین، آپ دیکھیں کہ والد اپنے آپ کو کس طرح سے اولاد کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ آپ کبھی دیکھیں کہ اگر کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو والد اچھا لباس خود نہیں پہنتا لیکن بچوں کے نئے لباس کا خیال رکھتا ہے، اچھے کھانے خود نہیں کھاتا لیکن بچوں کی بہترین غذا کی اس کو فکر رہتی ہے، یعنی خود دھوپ میں جلتا ہے مگر اولاد کو بچانا چاہتا ہے۔ اور اگر آپ بیدار ہیں تو جملہ کہوں، عزیزان گرامی، کائنات کے اندر صرف والد، ماں باپ ہی وہ ہستی ہے کہ جن کی تمنا کیا ہوتی ہے۔ آپ کسی مزدور سے پوچھیں کہ جو مزدوری کر رہا ہے، اینٹ پتھر ڈھو رہا ہے، اس سے پوچھیں کہ اتنی محنت کیوں کر رہے ہو، تو وہ یہی کہتا ہے کہ بس چاہ رہا ہوں کہ اولاد میری یہ محنت نہ کرے، میں اپنی اولاد کو بہترین عہدے پہ دیکھنا چاہتا ہوں، بہترین منصب پہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلانا چاہتا ہوں۔ یعنی جو باپ خود مٹی پتھر میں کام کر رہا ہے اس کی بھی تمنا یہ ہے کہ میرا بچہ، میرا بیٹا، میری اولاد ایک کامیاب زندگی گزارے۔ والد ہی وہ ہستی ہے کہ جو اپنی اولاد کو اپنے سے اوپر منصب پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ کائنات میں اکثر لوگ اپنے سے اوپر کسی کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے، لیکن والد کی پوری محنت اور والد کی پوری فکر یہی رہتی ہے، ماں باپ کی پوری فکر یہ رہتی ہے کہ ہمارا بچہ کسی طرح سے ایک بڑا آدمی بن جائے، ایک پڑھا لکھا انسان بن جائے۔ یعنی والد کائنات کی وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے کہ جو اپنی اولاد کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتی ہے۔ آپ دیکھیں روایات کو اگر پڑھیں، والدین کے حوالے سے عجیب عجیب روایات ہیں، واقعاً کتنی معنی خیز روایات ہیں۔ میں مختصر طور پر عرض کروں، ایک جگہ پر معصوم علیہ السلام نے فرمایا العقوق یعقب القلہ ویؤدی الی القلہ، والدین کی نافرمانی، والدین کو اذیت دینا، والدین کا کہنا نہ ماننا انسان کو ذلت و رسوائی تک لے جاتا ہے، اور والدین کی نافرمانی رزق و روزی میں کمی کا سبب بنتی ہے، والدین کی نافرمانی عمر میں کمی کا سبب بنتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر عزت چاہتے ہو تو والدین کی بہترین طرح سے اطاعت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر رزق و روزی میں، کاروبار میں برکت چاہتے ہو، اگر صحت چاہتے ہو، اگر عمر چاہتے ہو تو والدین کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت اللہ مرعشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک روز ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ جاؤ اپنے والد کو
یہ کہو آغا مرشی رحمت اللہ علیہ جب گئے اپنے والد کے پاس تو دیکھا کہ والد سو رہے تھے. توجہ رکھیں ناظرین، والد کیا ہے؟ سو رہے تھے. اب جب یہ وہاں پر پہنچے تو کیا کریں؟ اگر والد کو اٹھا دیں تو والد کو اذیت ہوگی اور نہیں چاہتے کہ والد کو اذیت دیں. لہذا آغا مرشی رحمت اللہ علیہ نے آہستہ آہستہ بہت نرمی کے ساتھ اپنے والد عزیز کے پیروں کا بوسہ لینا شروع کر دیا. والد کے قدموں کا بوسہ لینا شروع کر دیا اور اس لطیف عمل کے ذریعے اپنے والد تک والدہ کا پیغام پہنچایا. میرے عزیزوں، اگر زندگی میں کبھی پریشانیاں آ رہی ہیں تو یہ بات ضرور یاد رکھنا، اس بات کو ضرور سوچنا کہ والدین راضی ہیں کہ نہیں. اگر زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں تو اس بات کو ضرور دیکھنا کہ والدین خوش ہیں کہ نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی کی مشکلات کا سبب ہماری طرف سے والدین کو پہنچائی ہوئی اذیتیں ہوں. لہٰذا اگر زندگی میں کسی بھی میدان میں مشکل ہے، بیماری ہے، کاروبار کی مشکلات ہیں، اس کے علاوہ پڑھائی میں رکاوٹیں ہیں، نوکری وغیرہ میں رکاوٹیں ہیں، تو ان سب چیزوں کے لیے اس بات پر دیکھنے کی اور اس بات کو نظر دلانے کی ضرورت ہے کہ کہیں والدین ہم سے ناراض تو نہیں ہیں. مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو زار و قطار گریہ کر رہا ہے، رو رو کے دعا کر رہا ہے، اس کا انداز عجیب ہے. اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تو اس نے بتایا کہ میں نے والدین کی توہین کی، والدین کے ساتھ غلط طریقے سے میں نے برتاؤ کیا اور والدین نے مجھے بد دعا دی ہے. میں نے والدین کے دل کو دکھایا ہے، میں نے اپنے والد کے دل کو دکھایا ہے، اور چونکہ میں نے اپنے باپ کے دل کو دکھایا، میرے باپ نے مجھے بد دعا دی. اس بد دعا کی وجہ سے میرے جسم کا ایک حصہ شل ہو گیا ہے، خشک ہو گیا ہے، بے حس اور بے حرکت ہو گیا ہے. کس وجہ سے؟ کہ چونکہ والد کے دل کو دکھایا ہے. لہٰذا اس انسان کے جو دعا کر رہا تھا زار و قطار، اس کا ایک حصہ جسم کا سوکھ چکا تھا. اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے اس کو ایک دعا تعلیم کی اور اس کو بہت ساری باتیں بتائیں. وہ دعا امام علیہ السلام نے اس کو دی. اس نے ان تمام چیزوں پہ عمل کیا، اس دعا کو پڑھا اور اس کے نتیجے میں اس کا وہ جسم کا حصہ جو شل ہو گیا تھا، جو بے حس اور بے جان ہو گیا تھا، بے حرکت ہو گیا تھا، اس میں جان آئی، اس میں حرکت آئی اور وہ صحیح ہو گیا. وہ دعا مفاتیح الجنان اور دعاؤں کی بہت سی کتابوں میں موجود ہے. اس دعا کو اسی لیے دعائے مشلول کہتے ہیں، چونکہ ایک شل اور بے حس اور بے حرکت ہونے والے انسان کے لیے وہ دعا تعلیم دی گئی تھی. لہٰذا آج بھی وہ دعا اسی نام سے جانی جاتی ہے، دعائے مشلول. تو عزیزان گرامی، اگر بہترین زندگی اور کامیاب زندگی کی تمنا ہے، اور ظاہر ہے ہر انسان کی یہی تمنا ہوتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین کی خدمت کی جائے، ان کے ساتھ بہترین طرح سے پیش آیا جائے. تمہارے اندر طاقت آ جائے، اگر تم بڑے بن جاؤ تو خبردار والدین کے سامنے جب بھی جانا تکبرانہ انداز میں نہ جانا، بلکہ خاضعانہ اور منکسرانہ انداز میں جانا، انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جانا. شانوں کو جھکا کے، چاہے تم کتنے ہی بڑے بن جانا، لیکن ان کے سامنے شانوں کو جھکا کر جانا. بس عزیزان گرامی، ختم کیا سلسلہ گفتگو کو. مرحوم کے عزیز و اقارب اور متعلقین کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور مرحوم کے عزیز و اقارب سے صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ یقیناً باپ کا صدمہ بہت بڑا صدمہ ہے. باپ کا دنیا سے چلا جانا یعنی ایک شجر سایہ‌دار سے محروم ہو جانا، ایک عظیم نعمت سے محروم ہو جانا کہ جس نعمت کا کوئی بدل نہیں ہے، ایسی عظیم نعمت سے محروم ہو جانا یقیناً بہت بڑا صدمہ ہے. لیکن اے مرحوم کے عزیزوں، اے مرحوم کے بیٹوں، اے مرحوم کی بیٹیوں، کسی نے آپ کو تماچے نہیں مارے ہوں گے، کسی نے آپ کو رونے پہ پابندی نہیں لگائی ہوگی. آپ نے مرحوم کے لیے
سب کچھ کیا ہوگا، لیکن جب ہم کربلا کا رخ کرتے ہیں، جزاک اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزوں، کربلا میں ایک منزل وہ آئی، جناب زینب اولیاء مقام نے دیکھا سید سجاد مولا کا رنگ متغیر ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ فرماتی ہے، میرے لال، میرے لال، میرے بیٹا، میرے لال، تیرے چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہو رہا ہے؟ میرے لال، ایسا لگ رہا ہے جیسے تیری روح پرواز کر جائے گی۔ امام سجاد فرماتے ہیں، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں بتائے تو صحیح، ایک جوان بیٹا موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے اس کے بوڑھے باپ کا جسم کربلا کی جلتی زمین پر پڑا ہے، ظالموں نے اپنے کشتہ جس کو دفن کر دیا۔ مجھے بتائے میں کیا کروں، میرے غریب باپ کا جسم کربلا پر بے گور و کفن پڑا ہے۔ ارے ایک جوان بیٹا ہے، مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توقے۔ میری مظلومیت عجیب ہے، ارے میرے ہوتے ہوئے بھی میں اپنے باپ کو دفن نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں نے التماس دعا کے لیے کہا ہے، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار کے لباس ہم والد محمد کا علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار فرما، نام زمانہ کے لوگوں میں تاجر فرما، اور ہم کو ان کے